تاریخ میں ہمیشہ تین گروہ رہے ہیں، تین فریق، تین جماعتیں موجود رہی ہیں۔ ایک نیم ناسبی، دوسرے نیم رافضی، اور تیسرے متشددین اور متعصبین لوگ، جو ایک خاص فکر کے حامل لوگ ہوتے ہیں۔ وہ اپنی فکر کے مخالف کوئی بھی بات نہ تو دلیل کے ساتھ اور نہ بغیر دلیل کے برداشت کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہوئی کہ ان تینوں گروہوں نے تاریخ بھری پڑی ہے ان واقعات سے کہ بڑے بڑے اکابر علماء پہ، جید علماء پہ، محدثین پہ، مفسرین پہ، فقہاء پہ طرح طرح کے فتوے لگائے۔ کبھی ان پہ شیعیت کا فتویٰ لگا، کبھی رافضیت کا فتویٰ لگا، کبھی ناصبیت کا فتویٰ لگا، کبھی مخالف اہل سنت کا فتویٰ لگا۔ تو یہ جو لوگ نیم ناسبی تھے، انہوں نے جب بھی کسی کو دیکھا اور جب بھی کسی کو سنا یا جب بھی کسی کی کتاب کو پڑھا یا کسی بھی اکابر عالم نے جب بھی تذکرہ اہل بیت میں، مناقب اہل بیت میں یا اہل بیت کی شان کو زیادہ بیان کیا، تو نیم ناسبی لوگوں نے ان پر رافضیت کا فتویٰ لگایا۔ کتب لکھی ہوئی ہیں کہ کن کن پر رافضیت کا فتویٰ لگا، شیعیت کا فتویٰ لگا۔ دوسری طرف جو نیم رافضی تھے، انہوں نے جب بھی کسی کو شان صحابہ بیان کرتے ہوئے سنا یا مناقب صحابہ پر کتب لکھتے ہوئے دیکھا یا پڑھا یا تذکرہ صحابہ کسی کی زبان سے سنا رضوان اللہ علیہم اجمعین، تو نیم رافضی لوگوں نے ان اکابر علماء پر ناسبیت کا فتویٰ لگایا اور ان کو دشمنان اہل بیت میں شامل کر دیا۔ پھر تیسرا جو گروہ تھا، جو متعصبین اور متشددین کا تھا، جو خاص فکر کے حامل لوگ تھے، یہ وہ لوگ تھے کہ جو اپنی فکر کے مخالف کبھی بھی بات سننے کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، ایون کہ دلیل کے ساتھ بھی یہ بات نہیں سنتے اپنی فکر کے خلاف۔ تو پھر تاریخ میں جس نے بھی ان کے ساتھ اختلاف کیا، دلیل کے ساتھ، براہین قاطعہ کے ساتھ، تو انہوں نے ان کو مخالف اہل سنت ڈکلیئر کر دیا۔ ان پر بدعتیوں کے فتوے لگے، بدعقیدگی کے فتوے لگے، گمراہیوں کے فتوے لگے، دلالت کے فتوے لگے۔ کیوں؟ کہ یہ لوگ خاص فکر کے حامل لوگ تھے اور اپنی فکر کے خلاف یہ کسی سے بھی بات سننا گوارا نہیں کر سکتے تھے۔ امام طبری کا بھی تاریخ میں انہی گروہ کے ساتھ واسطہ پڑا۔ امام طبری پر شیعیت کا فتویٰ لگا، رافضیت کا فتویٰ لگا، مخالف اہل سنت کا فتویٰ بھی لگا۔ آج ہم اس مختصر سے وقت میں یہ بیان کریں گے کہ وہ کون سے اسباب ہیں جن اسباب کی بنیاد پہ، یا وہ کون سے احوال ہیں کہ جن احوال میں امام طبری پر، جو ایک جید عالم تھے، آپ مفسر بھی تھے، فقیہ بھی تھے، لغوی بھی تھے اور عظیم مؤرخ بھی تھے، باقاعدہ ائمہ جرح و تعدیل نے، اور جنہوں نے کتب لکھی طبقات میں، تاریخ میں، تراجم میں، انہوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے جب بھی ان شخصیات نے امام طبری کا ترجمہ اپنی کتب میں لکھا اور آپ کو ایسے الفاظ کے ساتھ یاد کیا۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ العالم المجتہد المطلق المفسر المورخ، یہ ہم بعد میں بیان کریں گے۔ امام طبری پر جن احوال میں شیعیت کا فتویٰ لگا یا جن اسباب کی بنیاد پہ آپ کو رافضیت ڈکلیئر کیا گیا، رافضی کہا گیا، شیعہ کہا گیا، وہ تقریباً 7 کے نزدیک اسباب ہیں۔ یہ جو میں نے اسباب جمع کیے ہیں، میں ان کتب کا نام بتا دیتا ہوں تاکہ حوالہ دینے میں وقت نہ لگے، بار بار اس کو دہرانا نہ پڑے۔ اس میں نے شامل کی ہے تاریخ بغدادی، تاریخ بغداد جس کو کہتے ہیں،
امام خطیب البغدادی کی، تاریخ اسلام اور میزان الاعتدال امام ذہبی کی، لسان المیزان علامہ ابن حجر العسقلانی کی، البدایہ والنہایہ ابن کثیر کی، الکامل فی التاریخ ابن اثیر کی، المنتظم ابن جوزی کی، معجم الادباء یاقوت الحموی کی۔ ان کتب سے یہ میں نے اسباب کو جمع کیا ہے، جن اسباب کی بنیاد پہ ایک عظیم شخصیت، مجتہد، اجتہاد مطلق کی حامل شخصیت، جو اپنی ذات میں مفسر بھی تھی، فقیہ بھی تھی، لغوی بھی تھی اور مورخ بھی تھی، یعنی جو ہمہ جیس شخصیت تھی، ان کو کن اسباب کی بنیاد میں اہل سنت سے نکال کر رافضیت میں داخل کر دیا گیا۔ یہ تقریباً 7 اسباب ہیں۔ پہلا سبب ظاہری گروہ ہے، مذہب ظاہریہ کے حامل لوگ، جنہوں نے سب سے پہلے آپ پر رافضیت کا فتویٰ لگایا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ امام طبری، امام داود بن علی الظاہری آپ کے شاگرد تھے، یعنی امام طبری امام داود بن علی الظاہری کے شاگردوں میں سے تھے، ان سے فقہ حاصل کی۔ جب ان سے کافی عرصہ فقہ کو حاصل کیا تو اس کے بعد انہوں نے ان سے الگ ہو کر اپنی الگ مجلس قائم کر لی، اپنا الگ حلقہ قائم کر لیا جہاں پہ یہ درس دیتے تھے۔ تو کیا ہوا کہ انہوں نے جب اپنی الگ مجلس کو قائم کیا، ان کا الگ حلقہ احباب ہو گیا، تو انہوں نے بہت سے مسائل میں امام داود الظاہری کا جو ہے رد کیا اور ان کے ساتھ اختلاف کیا۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ آپ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے، تو امام داود الظاہری کے احباب میں سے کسی نے ایک کلمہ کہہ دیا جو بہت شدت پر مبنی تھا، طعن و تشنیع پر مبنی تھا۔ تو اس کلمہ کو سننے کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ شخصیت پرستی میں مبتلا ہیں، اور امام داود الظاہری کے ساتھ اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو ان کو یہ اختلاف کرنا برداشت نہیں ہے، بلکہ ان پر فتوے لگاتے ہیں۔ تو اس وقت پھر آپ نے کتاب لکھی الرد علی ذی الاسفار۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ محمد ابن داود، جن کی کنیت ابو بکر تھی، یہ امام داود الظاہری کے بیٹے تھے، یہ بھی ایک جید عالم تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ کتاب لکھی گئی ہے ان کے والد کے رد میں، امام داود الظاہری کے رد میں، کتاب کا نام تھا رد علی ذی الاسفار، یہ الکامل میں بھی ہے اور اس کا تذکرہ معجم الادباء میں بھی ہے، اور جو میں نے کتابوں کا نام شروع میں لیا ہے اس سے میں نے جمع کیے۔ تو محمد ابن داود الظاہری جو تھے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پھر کتاب لکھی الانتصار من محمد ابن جریر الطبری، جس کا تذکرہ ابن کثیر نے بھی کیا البدایہ والنہایہ میں، کہ یہ وہ محمد ابن داود الظاہری تھے جنہوں نے امام طبری پر رافضیت کا فتویٰ لگایا۔ اب یہ جو تھے، یہ امام طبری کے وصال سے پہلے، آپ کی وفات سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، یہ وصال فرما گئے تھے تقریباً 13 سال پہلے۔ یعنی سب سے پہلے جو رافضیت کا فتویٰ لگا امام طبری پر، وہ مذہب ظاہریہ کی طرف سے لگا، جو ظاہریہ کا گروہ تھا، جماعت تھی، جو مذہب تھا فقہی، ان کی طرف سے لگا۔ سبب یہ بنا کہ امام طبری نے امام داود الظاہری کے ساتھ کثیر مسائل میں اختلاف کیا، پھر ان کے رد میں کتاب بھی لکھی رد علی ذی الاسفار۔ یہ اختلاف کرنے کی وجہ سے، یہ کتاب لکھنے کی وجہ سے جو گروہ ظاہریہ تھا وہ آپ کے مخالف ہو گیا، اور جو آپ کے صاحبزادے تھے محمد، جن کی کنیت ابو بکر تھی، پھر انہوں نے الانتصار کتاب لکھی اور آپ پر رافضیت کا فتویٰ بھی لگایا۔ اس کو البدایہ والنہایہ میں بھی ابن کثیر نے ذکر کیا۔ پہلا یہ سبب تھا۔ اب جب
ان کا وصال ہو گیا امام طبری کی وفات سے بھی پہلے۔ ان کے وصال کے بعد پھر امام طبری کا واسطہ پڑا حنابلہ کے ساتھ، حنبلی جماعت کے ساتھ۔ ان میں بھی ابو بکر ہی تھے، لیکن وہ ابو بکر تھے امام داؤد صاحب السنن، آپ کے صاحبزادے عبداللہ بن ابی داؤد جو صاحب السنن کے ہیں، یعنی وہ داؤد ہیں، یہ ابی داؤد ہیں۔ تو یہاں پہ جو ابو بکر یعنی عبداللہ ابن ابی داؤد صاحب السنن جو تھے، پھر انہوں نے آپ پر رافضیت کے فتوے لگائے۔ انہوں نے جو رافضیت کا فتویٰ لگایا، کیونکہ یہ جو امام ابی داؤد صاحب السنن جو تھے، ان کے جو صاحبزادے ہیں، ان کے اندر ناصبیت کی صفات تھیں، اوصاف تھے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، پھر کبھی ذکر کریں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے 3 اسباب کی بنیاد پہ، جو اختلاف جو ذکر ہوا ان کتب میں، جن کا نام میں نے شروع میں لیا ہے، کہ 3 اسباب ایسے ہوئے جن کی بنا پہ ابو بکر عبداللہ ابن ابی داؤد آپ نے امام طبری پر رافضیت کا فتویٰ لگایا۔ پہلا سبب کیا تھا؟ امام طبری نے کتاب لکھی جس کا نام تھا اختلاف الفقہاء۔ اختلاف الفقہاء جب کتاب لکھی تو انہوں نے اس کتاب میں امام احمد بن حنبل کا ذکر نہیں کیا فقہاء کے اختلاف میں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے جو کتاب لکھی ہے اختلاف الفقہاء، اس میں امام احمد بن حنبل کا تذکرہ کیوں نہیں کیا، تو امام طبری نے کیا جواب دیا، یہ الکامل میں بھی ہے۔ وہ جواب دیتے ہیں، ان کی جو عبارت ہے وہ کہتے ہیں فقال، یعنی امام طبری نے کہا، لم یکن فقیہا وانما کان محدثا، کہ امام طبری نے جواب یہ دیا کہ میں نے امام احمد بن حنبل کا تذکرہ کیوں نہیں کیا اختلاف الفقہاء میں، کیوں کہ امام احمد بن حنبل فقیہ نہیں تھے بلکہ ایک عظیم محدث تھے۔ اب جب یہ بات کی تو حنبلی جماعت آپ کے خلاف ہو گئی کہ آپ نے ہمارے امام کو جو بانی ہیں مذہب حنبلی کے، ان کو فقیہ ڈکلیئر ہی نہیں کیا، اور محدث سمجھتے ہوئے اختلاف الفقہاء جو آپ کی عظیم کتاب ہے امام طبری کی، اس میں ذکر ہی نہیں کیا۔ پہلا سبب یہ بنا جو جماعت حنبلیہ جو تھی، حنبلی جماعت جو مذہب تھا، آپ کے خلاف ہو گیا۔ دوسرا سبب یہ بنا کہ یہ جو ابو بکر عبداللہ ابن ابی داؤد تھے، کیونکہ یہ ناسبی اوصاف کے حامل تھے کچھ، تو انہوں نے جو حدیث تھی غدیر خم والی، اس پہ کلام کیا، اس کو رد کیا کہ یہ حدیث نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ بعض کتب میں ہے تاریخ میں کہ اہل بغداد نے جب کلام کیا حدیث غدیر خم پر کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے بلکہ قابل احتجاج بھی نہیں ہے، تو آپ نے یعنی امام طبری نے ان لوگوں کا رد کرتے ہوئے تصحیح حدیث غدیر خم پر کتاب لکھی، جس کو امام ذہبی کہتے ہیں کہ 4 اجزاء، 4 اجزاء پر مشتمل ہے، اور امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ 2 مجلد۔ اس میں حرج نہیں ہے، ہو سکتا ہے ایک مجلد میں 2 جز ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے کتاب لکھی تصحیح حدیث غدیر خم، حتیٰ کہ امام ذہبی فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو دیکھا اور اس میں جو آپ نے طرق جمع کیے اور جو کلام کیا اس حدیث پر اور اس کے طرق پر، تو مجھے اس بات نے حیران کر دیا کہ آپ کتنے عظیم محدث تھے اور آپ کو کتنا زیادہ روایات کا نالج تھا اور علم تھا۔ تو جب آپ نے غدیر خم پر کتاب لکھی اس کی تصحیح پر، تو آپ پر رافضیت کا فتویٰ لگا دیا انہوں نے کہ یہ رافضی ہیں، شیعی ہیں، شیعیت کا فتویٰ بھی لگ گیا۔ تیسرا سبب کیا تھا؟ یہ حدیث غدیر خم کا بیان، یہ جو کتاب ہے تاریخ اسلام میں بھی ہے، امام ذہبی نے جب وہ ترجمہ لکھا ہے، ترجمہ جو محمد بن جریر طبری کا جو ترجمہ آپ نے کیا امام ذہبی نے، اس میں یہ تذکرہ موجود ہے تفصیل کے ساتھ، کیونکہ عبارات ذکر کروں گا تو یہ طویل ہو جائے گی۔
تیسرا سبب کیا تھا جو حنبلی جماعت آپ کے خلاف ہوئی؟ ایک عقیدہ تھا الاقعاد، یا اس کو یہ بھی کہتے ہیں حدیث الجلوس علی العرش۔ الاقعاد کا مطلب یہ تھا کہ رب کائنات نے جو مقام محمود کا ذکر کیا ہے قرآن میں، کہ وہ مقام محمود سے کیا مراد ہے، اس کی بہت سی تفصیلات ہیں۔ اس میں سے ایک تفصیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے محبوب کو اپنے ساتھ کرسی پر بٹھائے گا۔ اس کو کہتے ہیں الاقعاد۔ اقعاد کیونکہ متعدی ہے، باب فعال سے ہے کہ مطلب دوسرا بٹھائے گا کسی دوسرے کو، یعنی اللہ رب العزت اپنے محبوب کو اس کرسی پر بٹھائے گا، اس کو کہتے ہیں اقعاد۔ خود بیٹھنا ہو تو کہتے ہیں قعود، اگر کوئی آپ کو بٹھائے اس کو کہتے ہیں اقعاد۔ متعدی بنا دیتے ہیں آپ افعال پہ لے جا کر، کیونکہ حمزہ بھی جو ہے یہ ان افعال میں سے ہے یا ان حروف میں سے ہے جو افعال کو متعدی بناتا ہے، یعنی حمزہ ان حروف میں سے ہے، اگر کسی فعل لازم کو متعدی بنانا ہو تو شروع میں حمزہ لگا دیتے ہیں۔ اس لیے اقعاد کا عقیدہ تھا حنابلہ، یعنی جو حنبلی جماعت تھی ان کا یہ عقیدہ ہے کہ رب کائنات بٹھائے گا، آپ نے اس کا انکار کیا۔ یہ تین اسباب تھے جن کی بنیاد پہ حنبلی جماعت، مذہب حنبلی آپ کے خلاف ہو گیا اور آپ پر رافضیت کا، شیعیت کا فتویٰ لگا دیا، یعنی تصحیح حدیث غدیر خم کی وجہ سے رافضیت کا فتویٰ لگا، اور الاقعاد اور اختلاف الفقہاء میں امام احمد بن حنبل کا تذکرہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ آپ کے خلاف ہو گئے۔ یہ تھی مذہب حنبلی آپ کے خلاف کیوں ہوئی، یعنی پہلے ظاہریہ نے فتویٰ لگایا، پھر آپ کا واسطہ مذہب حنبلی، جماعت حنبلیہ کے ساتھ پڑا، پھر انہوں نے فتوے لگائے یہی، حتیٰ کہ البدایہ والنہایہ میں جب کلام آئے گا تو اس میں ہم ذکر کریں گے۔ یہ البدایہ والنہایہ میں ذکر ہے، ابن کثیر نے ذکر کیا ہے کہ جب آپ کا وصال ہوا، امام طبری کا وصال ہوا، تو دن کے وقت آپ کو دفن کرنے سے منع کر دیا گیا کہ آپ کی جو تدفین ہے وہ دن کے وقت نہیں ہو سکتی۔ کہتے ہیں منعوا دفنه نہارا، دن کے وقت ان کی تدفین منع کر دی گئی، حنبلی جماعت نے منع کر دیا۔ وَنَسَبُوهُ إِلَى الرَّفْضِ، اور ان پر رافضیت کا فتویٰ لگایا۔ اور بعض نے تو ابن کثیر یہ بھی کہتے ہیں کہ ان میں سے بعض لوگوں نے تو آپ کو ملحد ڈکلیئر کر دیا کہ آپ ملحد ہیں، مسلمان بھی نہیں ملحد ہیں۔ کہتے ہیں وَحَاشَاهُ مِن ذَلِكَ، اللہ ان باتوں سے پناہ دے۔ آگے امام ابن کثیر آپ کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بل کان احد ائمۃ الاسلام، کہتے ہیں بل کان احد ائمۃ الاسلام علما وعملا بکتاب اللہ وسنت رسولہ وانما تقلدوا ذلك عن ابی بکر، بلکہ آپ تو ائمہ اسلام میں سے ایک معتبر شخصیت ہے، علما بھی اور عملا بھی، کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل پیرا تھے، متمسک تھے، علما بھی یعنی دلیل کے طور پر بھی اور عمل کے طور پر بھی۔ یہ آپ کے الفاظ ہیں بل کان احد ائمۃ الاسلام۔ پھر آگے فرماتے ہیں وہی جو محمد ابن داود الظاہری کے بارے میں ہے کہ حیث کان یتکلم فیہ ویرمیہ بالعظائم وبالرفض، بدایہ والنہایہ میں، جلد ہے 11 صفحہ 167 167۔ یہ تھے پہلے دو سبب۔ تیسرا سبب کیا ہے؟ تیسرا سبب آپ کی طرف یہ منسوب کیا گیا جو معروف ہے عوام میں کہ آپ کا مذہب فقہی کیا ہے، جو وضو میں ہم پاؤں دھوتے ہیں اس کے بارے میں۔ تو معروف یہ تھا کہ آپ کی رائے یہ ہے کہ مسح کیا جائے، جو شیعیت کا مذہب ہے، اہل تشیع جو کہتے ہیں۔ تو اس بنا پہ بھی آپ کو شیعی کہا گیا، شیعیت کا فتویٰ لگا، رافضی کہا گیا آپ کو۔ اس کے بارے میں جو ائمہ اہل سنت ہیں ان کے مختلف موقف ہیں، بعض تو بالکل
آپ سے اس بات کی نفی کرتے ہیں کہ امام طبری نے یہ قول کیا ہی نہیں، بعض تطبیق کرتے ہیں، اب جو نفی کرتے ہیں ان کے بارے میں اور بعض اس بات کرتے ہیں، یعنی تطبیق بھی نہیں کرتے اور نفی بھی نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں کہ کہا ہے. جیسے ابن جوزی نے کہا کہ کان ابن جریر یرا جواز المسح علی القدمین ولا یوجب غسلہما، کہ امام طبری کے ہاں جو تھا پاؤں کا مسح کرنا یہ تھا، لیکن غسل کرنا یعنی دھونا واجب نہیں تھا. انہوں نے یہ ترجمے میں ذکر کیا المنتظم میں، ترجمہ محمد ابن جریر الطبری جہاں پہ وہ کرتے ہیں. انہوں نے بالکل اس بات کیا اور چھوڑ دیا. امام ذہبی نفی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وَبَعْضُهُمْ يَنْقُلُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ مَسْحَ الرِّجْلَيْنِ، کہ آپ پاؤں پر، جو پاؤں ہم دھوتے ہیں اس پر وہ دھونے کا نہیں بلکہ مسح کرنے کی اجازت دیتے تھے. کس میں؟ فی الوضوء. کہتے ہیں وَلَمْ نَرَ ذَلِكَ فِي كُتُبِهِ، میں نے آپ کی کتب میں یہ قول نہیں دیکھا. یہ امام ذہبی نے نفی کر دی کہ آپ کا یہ قول ہے ہی نہیں. ابن حجر الاسقلانی نے جب لسان المیزان میں ترجمہ کیا محمد ابن جریر ابن رستم جوشی تھا، جو آگے بیان آئے گا، کہتے ہیں وَلَعَلَّ مَا حُكِيَ عَنْ محمد ابن جریر الطبری من الاکتفاء بالوضوء فی الوضوء بمسح الرجلین انما هو هذا الرافض فإنه مذهب، کہ جو قول منسوب کیا جاتا ہے امام طبری کی طرف کہ آپ کی رائے یہ تھی کہ پاؤں پر مسح کرنا بھی جائز ہے، اگر کوئی مسح کرے تو وضو ہو جائے گا. کہتے ہیں یہ قول ان کا نہیں تھا بلکہ یہ قول جو دوسرا محمد ابن جریر جو تھا ابن رستم اس کا قول ہے، جو شیعی تھا، یہ اس کا مذہب ہے. کیونکہ نام میں اشتباہ تھا اور مشابہت تھی تو ان کی طرف منسوب کر دیا گیا. یعنی یہ مسح جو ہے، پاؤں کا مسح کرنا، یہ آپ کا قول تھا، معروف تھا عوام میں، اس وجہ سے آپ پر شیعیت کا فتویٰ لگا. حالانکہ جو میں نے دیکھا ہے تفسیر طبری میں، آپ نے جمع کیا ہے غسل اور مسح کو، یعنی پاؤں کو دھونا اور پاؤں پر مسح کرنا، اس کو جمع کیا ہے، جس کی تطبیق علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں کی. وہ کہتے ہیں کہ لوگ جو امام طبری کی یہ رائے تھی اس کو سمجھ نہیں پائے، حالانکہ امام طبری کی رائے میں اور دیگر علماء اہل سنت کی رائے میں کوئی فرق نہیں ہے، رائے ایک ہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ امام طبری نے جمع کیا ہے مسح اور غسل، یعنی دونوں، لیکن مسح جس سے مراد انہوں نے یہ لیا ہے الدلک، یعنی وہ جو ملنا ہوتا ہے اس کو، ہاتھ پھیرنا. تو لہذا علماء نے امام طبری کے اس